نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم دیکھو جب ظالم لوگ یعنی کفار مشرکین اور خدا کے نافرمان اور نافرمانی میں نہایت جسور لوگ فی غمرات الموت، موت کی سکرات میں ہوں گے، موت کی مدہوشیوں میں ہوں گے، ان کے ہوش درست نہیں ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ کھولے ہوئے ہوں گے. یہ کہہ رہے ہوں گے فرشتے اخرجوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو نکالو، تم اپنی جان نکالو. جب کافر مشرک بت پرست ملحد عیسائی یہودی بے دین لامذہب مذہب اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کی موت کا وقت آتا ہے تو مرنے سے پہلے آدمی نزع کے عالم میں ہوتا ہے، اس پر نزع طاری ہوتی ہے جسے سکرات بھی کہتے ہیں. اس سکرات کے عالم ہی کو قرآن حکیم نے اس آیہ کریمہ میں غمرات الموت کہا ہے. موت کی مدہوشیاں، ایک ہوتی ہے بے ہوشی جسے انکانشیس کہتے ہیں، اس میں ہوش ہی نہیں رہتا، آنکھ بالکل کام نہیں کرتی، معطل ہو جاتی ہے، ہوش بالکل نہیں ہوتا، کانشیس بالکل نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے وہ عالم جسے ایک ہوتی ہے وہ حالت، وہ کیفیت جسے مدہوشی کہتے ہیں. مدہوشی اور ہے، بے ہوشی اور ہے. مدہوشی نشے کو کہتے ہیں، مدہوشی نشے کو بھی کہتے ہیں. نشے میں، شراب کے نشے میں یا کسی بھی مسکر یعنی نشاؤ چیز کے استعمال کرنے سے، خواہ وہ سیال ہو، لیکوڈ ہو یا سالڈ ہو، انسان کی ہوش درست نہیں ہوتی، یعنی عقل کا جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بگڑ جاتا ہے. عقل کا نظام سسٹم بگڑ جاتا ہے. عقل کا جو صحیح کام ہے
جو ٹھیک کام ہے وہ عقل کر نہیں پاتی. عقل سمجھ شعور کا جو کام ہے وہ کام صحیح معنوں میں نہیں ہوتا. تعقل انسان کا بگڑ جاتا ہے، سوچ سمجھ عقل کے تقاضوں پر انسان عمل نہیں کرتا، کیونکہ سمجھ ہی خراب ہو جاتی ہے، سوچ ہی بگڑ جاتی ہے، عقل ہی اپنا صحیح سنتولن کھو دیتی ہے، صحیح توازن کھو دیتی ہے، امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے انسان کی عقل میں، شعور میں. تو اسے کہتے ہیں نشہ، اسے کہتے ہیں نشہ، اسی کو کہتے ہیں سکر، اسی کو کہتے ہیں مدہوشی، یعنی ہوش کا توازن بگڑ جانا. ہوش تو رہتا ہے، مدہوشی میں ہوش رہتا ہے، لیکن صحت نہیں رہتی ہوش میں. ہوش رہتا ہے لیکن ٹھیک نہیں رہتا. عام حالات میں نشے کی کیفیت سے باہر جو کیفیت ہوتی ہے انسان کے ہوش کی، عقل کی، سمجھ کی، شعور کی، وہ کیفیت نہیں رہتی. وہ اپنا توازن کھو بیٹھتی ہے. مدہوشی میں یہ حال ہوتا ہے، اور بے ہوشی میں آدمی بالکل کانشیس کھو دیتا ہے، انکانشیس ہو جاتا ہے. تو انکانشیس یہ الگ چیز ہے، جسے بے ہوشی کہتے ہیں. بے ہوشی کا عالم یا تو قدرتی طور پر طاری ہو جاتا ہے، یا انستھیسیا سہانے پر ہوتا ہے، یا لوکل انستھیسیا کے ڈاکٹرز کے استعمال مریض پر استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. اگر لوکل انستھیسیا دیا جائے تو آدمی کانشیس نہیں ہوتا، لیکن کانشیس کا وہ حصہ کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے ایک مخصوص مقام کی کیفیت یا درد یا تکلیف کو انسان محسوس کرتا ہے، وہ کیفیت اس میں باقی نہیں رہتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باہر کیا ہے؟ بے ہوشی ایک الگ چیز ہے جس میں سمجھ، شعور، عقل بالکل باقی نہیں رہتی. اور مدہوشی عقل تو رہتی ہے، شعور رہتا ہے، سمجھ رہتی ہے، لیکن اس کا نظام جو ہے، تعقل کا نظام بگڑ جاتا ہے، صحت مند نہیں رہتا. تو عقل ہو لیکن عقل صحیح کام نہ کرے جو اس کا کام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قلم لکھے لیکن صحیح طور پر نہ لکھے. آدمی پڑھے لیکن صحیح نہ پڑھے. اسی طرح عقل اپنا کام کرے لگے لیکن اس کے کام کا جو صحیح نتیجہ ہے وہ برآمد نہ ہو، اور عقل صحیح کام نہ کرے تو اسے کہتے ہیں مدہوشی. شاید میں نے زیادہ ہی مدہوشی کو سمجھانے کے لیے وقت لیا، کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں علم دین سے جو واقف نہیں ان حضرات کے سمجھ میں ہیں. یہ ڈاکٹری میں آج سب ماہر ہیں، سب میرے اور حافظ صاحب کے سوا سب ہر آدمی جو ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ڈاکٹری جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. نہیں جانتا تو بھائی علم دین نہیں جانتا. ہم سب جانتے ہیں بے ہوشی کیا ہے، مدہوشی کیا ہے، شوگر کیا ہے، بی پی کیا ہے، ہارٹ کا کیا ہے، سرجری کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں. ہم کو معلوم نہیں، نماز کا طریقہ معلوم ہے،
ہم کو معلوم نہیں وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، ہم کو معلوم نہیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں. ہم نمازی ہیں. اگر نمازیوں سے میں پوچھوں، کتنے نمازی ایسے ہیں جن سے میں پوچھوں کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، نہیں بتا سکیں گے. نماز پڑھ رہے ہیں 10 سال سے 15 سال سے مسلسل با جماعت نماز ادا کرتے ہیں. تو ہمیں معلوم نہیں ہے، مسلمانوں کو ہمارے معلوم نہیں ہے. تو وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، استنجا کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، روزے میں کتنے فرائض ہیں، نماز کے کتنے سنن ہیں، یہ نہیں معلوم. ہمیں معلوم ہے سب انکانشیس کیا ہے، سب کانشیس کیا ہے، کانشیس کیا ہے، بی پی کیا ہے، شوگر کیا ہے، شوگر کا لیول کب ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ شوگر میں امبیلنس ہو جاتا ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہے. لیور کا فنکشن کیا ہے، ہارٹ کا فنکشن کیا ہے، ہارٹ کے کتنے کل بندن ہیں، والز ہیں، ہارٹ کا کی عمودی تلاش کریں گے تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، سب ایک بار سرجری کسے کہتے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری کسے کہتے ہیں. افسوس افسوس، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں ایک دھیڑ بھی ہمارا شریک ہے. ہم جتنی باتیں جانتے ہیں مسلمان ہیں، شیخ زادے، پیر زادے، سید زادے، مسلمان ولی زادے، قطب زادے ہیں. آج جو علم رکھتے ہیں اس کو علم ان سے زیادہ ایک چمار کے بچے کو معلوم، یا ان کے برابر ایک بھیڑ بھی رہتا ہے. ڈاکٹر ایک مسلمان بھی ہے، ایک بھیڑ بھی ہے. ایڈوکیٹ ایک مسلمان بھی ہے، اس سے زیادہ قابل ایک کافر بھی ہے، ایک برہمن بھی ہے. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی فلاں برہمن سے ایڈوائز لیجیے ایڈوکیسی میں، یہ مسلمان صاحب ان کو کیا معلوم جی. اس علم میں تو ہمارا شریک ہے کافر، مشرک، یہودی، عیسائی. بلکہ اکثر تو یہ ہے کہ ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ڈاکٹری میں، میڈیکل سائنس میں، فورنسک میڈیسن میں، ایڈوکیسی میں، وکالت میں، انجینئرنگ میں، اور کیا کیا ہے، کمپیوٹر سائنس میں. یہ سب سائنسز میں ہم سے کون بڑے ہوئے ہیں؟ عیسائی، یہودی، جو کلمہ گو نہیں ہے، تو خدا کے نافرمان مذہب اسلام کو ہیش سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. ہمارے رسول برحق کو رسول نہیں مانتے، جہنم میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وہ لوگ ہم سے آگے ہیں، ان علوم پر تو ہمارے ماں باپ توجہ دے رہے ہیں. اور بچہ پیدا ہوتا ہے 30 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، 42 سال کا ہو گیا، 45 سال کو کراس کرتا ہے، یا 45 سال کو چھو رہی ہے اس کی عمر. اگر اس سے پوچھا جائے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، نہیں بتا سکتا. اس سے پوچھا جائے کہ 5 کلمے کیا ہیں، نہیں بتا سکتا. اس سے پوچھا جائے کہ استنجا کا صحیح طریقہ کیا ہے، نہیں بتا سکتا. اس سے پوچھا جائے کہ وضو میں واجبات کیا ہیں، نہیں بتا سکتا. اس سے پوچھا جائے کہ نماز میں فرائض کیا ہے، نہیں بتا سکتا. نماز کے شرائط کیا ہے، بتا نہیں سکتا. جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیا کریں گے؟ جب تھیوری ہی نہیں ہوگی تو پریکٹس کیا کریں گے؟ پہلے تھیوری ہے، بعد پریکٹس. خیر بندگان خدا سے کہا تھا علم دین سیکھیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین کا، ڈاکٹری کا نہیں، طب کا نہیں، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنے سے زیادہ فرض ہے نماز کے مسائل، نماز میں جو فرائض ہیں ان کا علم سیکھنا. عمل سے علم افضل ہے، کیونکہ عمل ہوگا اسی وقت جب کہ علم ہوگا. آپ ڈرائیونگ سیکھیں گے تو ڈرائیونگ کریں گے نا. ڈرائیونگ سیکھے بغیر آپ، مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، ایون آئی کینٹ
بائسکل. اب مجھے آپ نے کہا سمجھ نہیں، آپ تو مفسر قرآن ہیں ماشاءاللہ، عالم دین ہیں، فقہ جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، منطق جانتے ہیں، آپ جو ہے ماشاءاللہ حدیث جانتے ہیں، آپ عربی جانتے ہیں، صرف جانتے ہیں، نحو جانتے ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، نمازی، متقی، پرہیزگار، گاڑی بھی ہے آپ بچے. آپ صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے مرزا نے آپ بیٹھ جائیں کار پر تو کیا حاصل ہوگا. یہ غلطی حافظ صاحب کبھی نہیں کرنے والے، اللہ نے سمجھتی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. تو کیوں نہیں دیں گے حافظ صاحب کار میرے حوالے، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ چلا کے لے جائیے مجھے بیلور تک، میری کار چلائیے، میں بھی بیٹھتا ہوں، آپ چلائیں، آپ ڈرائیو کریں، میں ڈرائیور کی بازو کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر بیٹھتا ہوں. بولیں گے کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ مجھے ڈرائیو کرنا نہیں آتا. آئی کی ناٹ ڈرائیو پراپرلی. کیوں؟ کہ میں نے سیکھا نہیں کسی ڈرائیور سے ڈرائیو کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ پہلے ڈرائیونگ کا علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، ڈرائیو کرنا ہے نا. پہلے ڈاکٹری سیکھتے ہیں، پھر ڈاکٹری کرتے ہیں. حافظ صاحب کے 2 صاحب ڈاکٹر 2 تو میڈیکل لائن میں ڈاکٹرز ہیں اچھے کامیاب. ایک تو امریکہ میں ماشاء اللہ، یہ کہ یہاں مدرسہ میں حافظ صاحب کے ساتھ داماد ماشاء اللہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے تجربے میں اضافہ فرمائے، برکت دے، ترقی دے، اور ان کو شفا، دست شفا عطا فرمائے، اور ان کے آنے والوں کو شفا علی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی عمر دے، سہولت دے، شرف بخشے، اور حافظ صاحب کا سایہ ان کے سروں پر تا قیامت سلامت با کرامت رکھے. تو عرض کر رہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا علم نہ سیکھنا، دنیا کا علم سیکھنا ضروری ہے. ہاں یہ ایک فضل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چشم بدو اللہ آپ کو رحمتوں کی برسات برسائے ماشاء اللہ. دیکھیے انہوں نے جہاں بچوں کو ڈاکٹر بنایا وہاں حافظ بھی بنایا. بے دین ڈاکٹر نہیں ہے، گناہ گار ڈاکٹر نہیں ہے. جب تک اللہ والوں کی دعا نہیں ہوتی نا، زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی. اللہ والوں کی دعائیں، ان کی نظر کرم، ان کا فیضان، یہ پیٹرول ہے، ہم گاڑی ہیں. شوقت کی دنیا چل رہی ہے، ان کی زندگی چل رہی ہے، ان کی زندہ حیات کی گاڑی چل رہی ہے. تو کیسے چل رہی ہے؟ ان کے شیخ محترم کا فیضان ہے، ان کی محبتیں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں. وہ پیٹرول ہے، پیٹرول بغیر جاتی نہیں رہے. سید موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں نہیں ہیں تو تمہاری گاڑی چل نہیں سکتی. چل رہی ہے تو سمجھو. اور ماؤنٹ روڈ سے توجہ کر رہے ہیں سید حضرت غلام مستگیر صاحب قبلہ صحابی علیہ الرحمہ کرشنا پیٹ سے توجہ کر رہے ہیں. میری زندگی چل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا نام چل رہا ہے. پیٹرول ہے تو یہ ہے، ڈیزل ہے تو یہ ہے، آئل ہے تو یہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب تک حافظ صاحب نے نہیں کہا، وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے بولتے ہی نہیں. ماشاء اللہ. اچھا میں بتاؤں، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے. آپ کو کس نے کہا تھا، کس نے خیر کیا تھا کہ نہیں اپنے بچوں کو یہ بڑا تبھی ہم ان کو چھوڑیں گے؟ اللہ کے کلام سے معاملہ. کیوں؟ وہ خود حافظ ہے نا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جب ان کا دل بچپن سے بول رہا ہے میں جیسا بنا میرا بیٹا ویسا بنا، میری بیٹی بنے. دیکھیں بیٹی کو تک حافظ صاحب کی صاحبزادی کو میں حافظ صاحب کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنی صاحبزادی کو تک انہوں نے مکمل حافظہ بنایا. خالی تبارک کا حافظ نہیں تھا، سورہ یاسین کا تو شوکت بھی حافظ ہے، وہ بھی ہزاروں غلطیوں کے ساتھ ہے. ماشاء اللہ. چشمے بدو. تو یہ بڑی بہت ہی بڑی بات، اولو العزمی کی بات ہے. تو عرض کر آپ بھی ایسے ہی کریں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں.
PhD بنائے، ریسرچ اسکالر بنائے، سائنٹسٹ بنائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے علم کی دریافت کس نے کی؟ سائنس کو پڑھنے کی بنیاد کس نے رکھی؟ مسلمانوں نے رکھی۔ جغرافیہ کو عالم روشناس کیا دنیا سے کس نے؟ مسلمانوں نے۔ الجبرا کون لے آیا سامنے دنیا کے؟ مسلمانوں نے۔ کیمسٹری، الکیمیا، کیمسٹری الکیمیا کو کیمسٹری کہہ رہے ہیں انگریز۔ انگریزوں کو کیمسٹری دی کس نے؟ دنیا کو سائنس دی کس نے؟ دنیا کو علم طب سکھایا کس نے؟ ہر سائنس میں ہم ہی آگے تھے۔ ہم کو انگریزوں نے شراب و شباب میں لگا دیا، عورتوں کا دیوانہ بنا دیا، شراب کا گرویدہ بنا دیا، پیسوں کے پیچھے لگا دیا، حریص دنیا کا بنا دیا۔ لہذا نہ دین ہم حاصل کر سکے نہ دنیا حاصل کر سکے۔ ہمارے آبا، ہمارے اسلاف، ہمارے اینسسٹرز، ہمارے پرکھ ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا بھی دی دنیا کو، دین بھی دیا دنیا کو، تہذیب بھی دنیا کو دی، تمدن بھی دنیا کو سکھایا۔ کون سی وہ ویلیو ہے جو دنیا کو نہیں ملی ہمارے بزرگوں سے، ہمارے مسلمانوں سے؟ اور ہم ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، نہ ہم دین کے رہے نہ دنیا، نہ شبینہ کے محتاج ہیں، نہ نماز آتی ہے، نہ وضو آتا ہے، نہ غسل آتا ہے، نہ انگریزی بولنی آتی ہے۔ تو بس باپ کی موت کے منتظر ہے کہ بڈھا مرے گا تو 10 لاکھ روپے تک آ جائیں گے، بڈھے سے پہلے وہ چلے جائیں گے۔ یہ حال ہے مسلمانوں، اور خصوصاً مدرسہ مسلمان تو کہیں نہیں رہا۔ میں نے زندہ قبرستان دیکھا ہے، زندہ لاشیں دیکھی ہیں تو چنئی میں دیکھی زندہ۔ نہ ان کا کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی ایموشن ہے، نہ جذبہ ہے، نہ کوئی ترقی کی ان کے خواب ہیں، نہ کوئی سپنا دیکھتے ہیں ہم، نہ شادی میں شاد ہوتے ہیں، نہ کوئی مر جاتا ہے تو زیادہ بولتے ہی نہیں۔ ہمارے پاس نہ رونے کو نہ غم ہے نہ خوشی ہے۔ ہر شہر کو ہم نے شہر دیکھا، میں بھی مدرسہ ہوں، I'm also from this city، میرے 8 پشتی آنکھیں ہیں۔ ہر شہر کو ہم نے شہر دیکھا، لیکن کسی شہر کو اگر قبرستان دیکھا، گورستان دیکھا، چنئی۔ شادی میں بھی وہی غم میں بھی وہی غم۔ 10 محرم کا عالم، 10 ذی الحجہ میں بھی، یکم شوال میں بھی وہی حال جو شب برات میں ہوتا ہے۔ یکم شوال کیا سوچتا ہے مسلمان؟ یکم شوال کا تو کیا بھائی، فرسٹ ڈے آف شوال کیا؟ عید الفطر میں بھی وہی حال جو شب برات میں ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہیں، بس اسکول کا لگ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی جاب مل جاتا ہے، جاب میں بھی خوشی نہیں، بس ایک جذبہ میں نے دیکھا، حسد، مگر حسد کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ مدرسی شریف ہے، اندر جلتا رہتا ہے۔ کیا ہے عمر، کیا ہے 35 سال، کیا ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک، 36 سال میں مر گئے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے، بیوی کو کینسر آ گیا، وہ شوہر کے تیسرے دن انتقال کر گیا۔ تو باہر گئے، یہ حسد اور غیبت، یہ 2 چلتا ہے ہمارے پاس، اس میں ہم آئے ہیں، حسد اور غیبت، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، شہر دلوں کا کام نہیں، زندہ دل لوگوں کا کام نہیں۔ یہ 2 ہمارے مدراسی لوگوں میں بہت پایا جاتا ہے، اور جاہلوں میں بھی، علماء میں بھی، مریدوں میں بھی، پیروں میں بھی، سجادہ نشینوں میں بھی، منبر سے للکارنے والوں کو
امر بالمعروف نہیں ہے منکر کرنے والوں کو بھی یہ بیماری لاحق ہے۔ تو بھائی بندگان خدا عرض کر رہا تھا کوئی جذبہ ہی نہیں، کوئی خوشی نہیں، بس پیدا ہوئے اسکول کی نظر ہو گئے، اونی سیدھی تعلیم حاصل کی، اب تو ڈگریاں سب کو مل جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ SSLC جو کر لیتا تھا وہ بہت بڑا تیر مار لیتا تھا، اب جو ہے سب کے ہاتھ میں ڈگریاں، سب ریسرچ اسکالر، سب جو ہے پروفیسر، سب لیکچرر، سب ہے جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر آف نن، سب ہے، سب کے پاس ڈگری، کوئی فیل ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے کم سے کم ایجوکیشن لین تو چلے بھائی، مدرسہ بند ہے مہکدہ تو چلے، جاب تو نہیں ملتا، کم سے کم یہ پروفیسر سے تو جاب چلے بھائی۔ ہر آدمی کو بلا کے ڈگریاں دی جاتی ہیں، 5,000 تو ڈاکٹری کی ڈگری دے دو، 15,000 تو عبدالوہاب کی ڈگری لے کے مجھ سے تم کو دے دیتے ہیں، ان کو 50,000 دے دیتے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہمارے شہر کا حال یہ ہے کہ ریٹائر ہو گئے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ان کے باپ مر گئے ہیں، یا بیوی مر گئی ہے، یا ماں مر گئی ہے، یا جوان بیٹا مر گیا۔ میں ریٹائر ہو گیا، اب حافظ صاحب کے پاس جا کے بیٹھا، حافظ صاحب بولتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، ہماری مسجد کو آ جاؤ، میں موزن کا کام لگنے لگا۔ میں نے سنا 3 وقت کا کھانا بھی ملے اور جاب بھی ہو۔ بندے اللہ نہیں ہے کیا؟ نوکری نے تجھے پالا؟ جب تو نوکری نہیں کر رہا تھا کس نے پالا؟ بابا کو کس نے پالا؟ مسلمان آج نہیں جانتا کہ اسلام مسلمانی کسے کہتے ہیں۔ بس ہم بھائی بات مسلمان ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک کہ وہ محنت نہ کرے، وہ خود ڈاکٹر نہ ہو، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان کا بیٹا مسلمان ہوتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے، یہ اس نے بنا دیا، ہم کہاں بنے؟ جو کافر سے مسلمان ہو وہ جانے کہ اسلام کی قدر کیا ہے، ویلیو کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ اسلام کسے کہتے؟ بلال حبشی سے پوچھو، انہوں نے سب کچھ لٹا کے اسلام کو خریدا، سب کچھ دے کے اسلام کو خریدا۔ عمار بن یاسر سے پوچھو، سمیہ حضرت یاسر کی بیوی سے پوچھو، جن کے جسم نسائی میں، جن کے چھپے ہوئے اعضاء میں ہالا چھپایا تھا۔ ابو جہل نے اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی کہتے ہیں احد۔ یہ ہے اسلام کہ جب دل میں آ گیا اب کوئی طاقت اسے نہیں پال سکتی۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ جب اسلام، جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خلق کی زمین میں جب جاتا ہے، اب کوئی طاقت اسے پڑھ نہیں سکتی۔ اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے دل میں، وفرعها فی السماء، اور شاخیں بہت دور اور بلندی آسمان تک چلی۔ تو خیر بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ کوئی جذبہ نہیں ہمارے اندر، کچھ بننے کا جذبہ نہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا تب بھی خوشی نہیں، بچہ مر گیا تو اب بھی غم نہیں۔ یہ کچھ ایسے بے حس ہو گئے ہیں ہم لوگ، بس تو بندگان خدا دنیا کے آنے سے خوش ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو خوشی ہے، جو غم ہوتا ہے وہ غم نہ ہو کسی چیز کے چلے جانے کا، تو دنیا کی کوئی چیز چلے گئی غم نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔
اور دنیا ملی، طبیعت زیادہ خوش نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، لیکن آخرت جو ہم تباہ کر رہے ہیں اپنی، دینداری ہمیں نہیں ہے، ہم خدا کی نافرمانی پر نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو صرف خدا کو ناراض کر رہے ہیں، خدا کو راضی کرنے کا کوئی کام ہمارے نام ہے اعمال میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا ہمیں غم نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ہمیں اللہ نے اگر ہمارے بچے کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے دوست کو اور ہمیں اگر اللہ نے نیک بنا دیا تو اس نیکی پر ہم خوش نہیں ہو رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تمہیں نماز کی توفیق دے، پابند نماز بنا دے، اس سے بڑی اور کیا عطا ہو سکتی ہے؟ پنج وقت اگر آپ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ آج کوئی بولنے والا نہیں تھا، ایسی گفتگو کرنے والا نہیں تھا، ہمارے اکابر تو ایسے ہی گفتگو کرتے تھے۔ اللہ نے تم نے اگر رسول خدا کی سنت اپنے چہرے پر سجا لی، اس سے بڑی اور کیا عطا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور اس سے کیا یہ بہت بڑا کرم نہیں ہے؟ مصطفیٰ کا دربار مصطفیٰ کی بہت بڑی دین اور داد نہیں ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر تم روزے دار ہو، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر تم زنا کی لت میں مبتلا نہیں ہو، اگر تم سود نہیں کھا رہے ہو، اگر تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو، اگر تم غیبت نہیں کر رہے ہو، اگر تم چغلی نہیں کر رہے ہو، اگر تم نظر بد نہیں کر رہے ہو، اگر تم پڑوسی کی عورت سے بدفعلی نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ کی دین نہیں ہے؟ اگر تم سینما نہیں جا رہے ہو، یہ اللہ کی دین نہیں؟ اگر تم ریس کورس نہیں جا رہے ہو، یہ اللہ کی دین نہیں؟ یہی ہے اللہ کی اصل دین۔ تم زنا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، دھوکہ دہی کر رہے ہو، لوگوں کا دل دکھا رہے ہو، خالہ کی جائیداد داب لی تم نے، ماموں کا گھر ہڑپ دیا تم نے، باپ کا دل دکھایا، ماں کی نافرمانی کر رہے ہو، بڑے بھائی کو رپاٹا کھینچ رہے ہو، بڑے بھائی پر رپاٹا کھینچ رہے ہو، رپاٹا لگا رہے ہو۔ ایک عورت بولتی ہے میں نے اپنے شوہر، اس نے مجھے مارا، میں نے بھی رپاٹا کھینچا۔ فون کر دیا ہماری مسلمان بہن، نہ اسے مارنا چاہیے تھا، اس کا تو وہ شوہر تھا، مارا، اس لیے بولتی میں بھی ماں باپ بولے تو بھی رپاٹا کھینچنا نہیں تھا کر گیا، میں بھی مانی۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے، یہ سوسائٹی ہے ہماری مسلم سوسائٹی۔ آخر کیا ہوا؟ 3 طلاقیں دے دی شوہر کو۔ میرے سے مسئلہ پوچھ رہے، میں نے کہا ہو گیا، میں مل سکتی تو ہرگز نہیں مل سکتی۔ وہ شوہر آپ کے لیے مر گئے، آپ اس کے ساتھ مر گئے، بچے ہیں، کیا کریں؟ اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی 3 طلاقیں دی، اس سے پہلے بھی 3 طلاقیں دی، کئی سال سے۔ میں نے کہا جتنے پہلی 3 طلاقوں کے بعد جتنے سال تک آپ رہیں، اس میں اولاد بھی ہوئی، وہ اولاد ناجائز اولاد، اس کے باپ کا ترکہ نہیں پائے گی، البتہ ماں کے ترکے سے ناجائز اولاد، ولد الزنا کو اس کے ماں کے ترکے سے ملے گا حصہ۔ خیر، بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو یہ چیزیں ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے تشکیل پاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے شریعت کی پابندی، کہ یہ شریعت کی پابندی ہی دنیا کی جنت ہے۔ یہی نیکیاں، یہی نمازیں، یہی سجدے، یہی رکوع، یہی خوما، یہی قیام، یہی درود شریف، یہی درود شریف کی محفل میں شرکت، یہی ذکر کی محفل میں شرکت، یہی فقیروں کی مدد کرنا، یہی غریبوں کی دستگیری کرنا، یہی بیواؤں کے نکاح کرنا، یہی چیزیں، یہ نیکیاں ہی، یہی عبادتیں، اطاعتیں، ریاضتیں، اللہ کے کا ذکر و فکر اور قال اللہ قال رسول کی محفلوں میں شرکت کرنا، یہی چیزیں
آخرت میں جنت کی نعمتوں کی شکل لے کے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو ملیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، سیویئر پین ہے سر میں اور بخار ہے، فیور. وہ پوچھتا ہے کیا کھایا؟ صبح کو لیمن جوس پیا، دوپہر میں گریپ جوس پیا، اس کے بعد نا پھر لیمن جوس پیا، اس کے بعد دہی کھایا، اس کے بعد انار کا شربت پیا. یہ کیا ہے؟ یہ انار کا شربت، یہ لیمن جوس، یہ گریپ جوس، یہ دہی، یہ چھاچھ، یہ بٹر ملک، یہ چیزیں ہی فیور کی شکل میں آئی. بٹر ملک نے دوسرا فارم ہے کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. ایسا ہی یہاں سود کھایا ہے، یہ سود کھانا ہی وہاں جہنم کا شعلہ، جہنم کا عذاب بن گیا. زنا کیا، وہاں جہنم کا عذاب کا روپ دھار کے یہ زنا ہے. نمازیں چھوڑی، یہ نمازوں کا چھوڑنا ہی جہنم کے مختلف عذابوں کی شکل میں آپ سے ملے، آپ کا استقبال کرے. یہ نمازوں کا چھوڑنا، یہ گناہ آپ کا استقبال کرے گا جہنم. اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب بات سمجھ میں. اگر اللہ کی اصل نعمت اور سچی واقعی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری میں دنیا گزاریں، دنیا کی زندگی گزاریں. یہ اصل نعمت ہے، حقیقت میں نعمت ہے. آپ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں اور قتل ناحق کر رہے ہیں، ہر طرح کی بدعنوانی کر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو دولت دی ہے. آپ ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، ٹرین کی صورت نہیں دیکھتا ہے، میں ٹرین میں جاؤں جائے شبت علی، میں ٹرین میں جاؤں، میں تو ہوائی جہاز میں اڑوں گا. وہاں بڑی کو بھی جانا ہے تو ہوائی جہاز ہوگا تو میں وہاں بھی ہوائی جہاز سے جاتا. میل مشاورت میں جانا، اگر ہوائی جہاز ہے کیا، میں تو مالا آدمی ہوں بھائی. اس کے بعد عبد الباب کے گھر کو جانا، اللہ بنایا کہ اس کے میں ہوائی جہاز ہے کیا، وہاں بھی جاؤں گا. تو اگر آپ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور دولت آپ کے خزانوں میں پڑی ہوئی ہے، سونے چاندی کے سکے، ان پر چل کے آپ جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، ہر طرح کی آسائش آپ کے پاس موجود ہے. آپ کی زندگی میں ہر طرح کے عائش ہے، شادمانیاں ہیں، کامیابیاں ہیں. یہ اللہ کے بندوں کامیابیاں نہیں ہیں. آپ یرخان کے مریض ہیں، یو آر سفرنگ فرام جانڈیس، پیلیا، گریک ورڈ ہے پیلیا. یہ پیلیا جو ہے نا، آپ کو پیلیا ہے اور آپ نے سوپ پی لیا مرغی کا، مچھلی کھا لی، مزہ ہے، مچھلی کھا لی، اس کے بعد مچھلی بریانی کھا لی، پنجرم کی مچھلی کھا لی، جھینگے کھا لیے، بریانی کھا لی، اور کیا گردے کھا لیے، خوب کھا رہے ہیں 20 دن تک. مزہ ہے نا، یہ مزہ ہی تمہاری موت کی شکل میں ظاہر ہوگا. جب لیور فنکشن بالکل ختم ہو جائے گا، انا للہ آنکھیں سفید کی منجا کہاں ملے گا، منجا آ جائے گا، آنکھیں نہیں ہوں گی. تو یہی مزہ موت کا روپ دھار کے تمہیں ملے گا. اسی طرح یہ یہاں کی جو خوشیاں مل رہی ہیں، میں تو ہو سکتا ہے کہ میں تو لوگوں کا دل دکھا رہا ہوں، میں تو کتنی عورتوں کے ساتھ کتنی عورتوں کی میں نے عزتیں چھینی ہیں اور کتنی عورتوں کو میں نے بدنام کیا ہے. عفت مآب خواتین کو میں نے کہیں کا نہیں رکھا، اس کی زندگی برباد کر دی، اس کی زندگی برباد کر دی، اس کی جائیداد چھین لی، اس کی جائیداد چھین لی، اس کا یہ کر دیا، اس کا خلاف ہمارا امانتیں اتنی کھا لی، کچھ بھی نہیں ہوا. یا تو یہی عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا. اگر یہاں کچھ بھی نہیں ہوا تو وہاں کے ہولناک
ترین خطرناک ترین تمہارے عذاب تمہارے انتظار میں ہیں، منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں، تمہیں نکل جائیں گے۔ یہ خوشیاں نہیں ہیں، جیسے پیلیا کے مریض کے لیے بڑے مزے کے آئٹمس مل رہے ہیں، ڈشز مل رہے ہیں، یہ ڈشز ہیں، یہ تو موت ہے جو مرغی کے سالن کی صورت میں آئی ہے، اور یہی مرغی کا سالن پیلیا کے مریض، جانڈیس کے مریض موت بن کے تمہیں ملے گا۔ یہ پروسیس ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ جیسے کیمیکل ری ایکشن ہے ہر چیز کا، ایسے ایک ری ایکشن ہے۔ آپ کے عمل اچھے کام کرو گے جنت، برے کام کرو گے تو دوزخ۔ میں آپ کو ڈارکنیس میں رکھنا نہیں چاہتا۔ اچھے عقائد جنت کی شکل میں ملیں گے، برے عقائد ہیں اولیاء کی گستاخی کرنا وہاں جہنم ہے۔ تو خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ مدہوشی، جب کافر مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے، یہ جو ریکارڈ لیا جا رہا ہے یہ سب کو پہنچتا ہے کہ یہ مخصوص انہوں نے لائنیں رکھی ہیں، ان تک پہنچتا ہے، 14-15 گھر یا سب کو، کتنے بھی سسٹمس، کوئی بھی دیکھ سکتے ماشاء اللہ، لیکن دیکھ رہا ہے الحمدللہ۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں، ہاں تو یار سے کہہ رہا تھا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یہ کوئی سینہ بسینہ راز نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ معاف کرے، ہاں اللہ اگر معاف کر دے، جس طرح ایک آدمی ایسا کم ہوتا ہے کہ یار خان کا مریض بد پرہیزی کرنے کے باوجود بھی بچتا ہے بہت، ایسے ہی تم گناہ پر گناہ کر رہے ہو، اگر جہنم کے شوروں سے بچ گئے تو ایسا کم ہوتا ہے، بچ سکتے ہو۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے نا۔ اگر قیامت میں اس کی رحمت ظاہر ہونے والی ہے تو یہی اس کی رحمت ظاہر ہو جاتی ہے، تم کو یہی مطالعہ کی توفیق دے گا۔ اگر تم گناہ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اللہ اگر وہاں رحم کرنے والا ہے تو تم کو یہی توفیق دیتا ہے، توبہ کی، پھر اصلاح کی، اور تم جو ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جاتے ہو، اور مرتے دم تک نیک رہتے ہو، تو سمجھو کہ اللہ کا رحم۔ حالانکہ اس سے پہلے کی زندگی تمہاری گناہوں میں گزری، لیکن گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں جنت دینا چاہتا ہے، تو گناہوں زندگی کے عالم میں ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، پھر تم اچھے ہو جاتے ہو، یہیں اچھے کام کر لیتے ہو، اس کے بعد وہاں جاتے ہو، اس حالت میں جاتے ہو کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں، مرتے دم تک گناہوں میں ہی رہیں گے، اچانک سوڈا پکاریں گے، اس کے بعد سوڈا آنے تک چلے جائیں گے، تو وہاں بخشنا ہو سکتا ہے بخشنا، لیکن یہ بعید ہے۔ اور کیا سمجھاؤں؟ کھول کے رکھ دیا آپ نے، اور کیا سمجھاؤں؟ یہ ہے سنیت، اللہ کی عزت کی قسم، یہ ہے سنیت۔ قرآن میں یہی سنیت ملے گی، حدیث میں یہی سنیت ملے گی، غوث اعظم کے پاس یہی سنت ملے گی، خواجہ اجمیری کی یہی سنیت ہے۔ بول دین بول کی سنیت میں نہیں پیش کرنے والا، علاوہ پنجوں کی سنیت میں نہیں پیش کرنے والا، علاوہ پنجے جہنم کو لے جانے والے کام ہیں۔ ڈرو مت، میری بات پیش کرو دنیا تک، ڈرو مت، ڈرنا کیا ہے؟ مرنا ہی تو ہے نا، اب سنا کے مریں گے نہیں، کار میں چپک کے مریں گے، مرنا تو آئے ہیں تو جائیں گے ضرور، مسجد میں آئیں گے، باہر جائیں گے نا۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ کھولے ہوئے ہوں گے، کافر جو ہے سکرات میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ کھولے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے نفسوں کو۔ فرشتوں کا کام ہوتا ہے جان نکالنا انسانوں کے جسموں سے۔ فرشتے بولیں گے نکالو اپنی جانوں کو اپنے جسموں سے نکالو۔ مردہ اپنی جان نکال کے دیتا ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں؟ نہیں،
تو نکالتا فرشتہ ہے، لیکن مجازن مردے کو خود کہا جا رہا ہے کہ اپنی جان نکال. بات سمجھ میں ہے؟ تو کرنے والا حقیقت میں فرشتہ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے نکالو اپنی جان. تو اسی طرح مدد کرنے والا اللہ ہے حقیقت میں. خواجہ اجمیری مجازن مدد کرنے والے ہیں. بس آپ کو معلوم ہے امبتر ربیع البقلا، امبتر ربیع البقلا عربی میں کہتے ہیں، عربی زبان میں، عربک لینگویج. امبتر ربیع البقلا میں نے پہلے بھی کہا ہے، عربی میں کہتے ہیں کہ موسم بہار نے، سمجھ میں آتا موسم بہار، موسم بہار میں، موسم بہار میں، موسم بہار نے سبزہ اگایا، سبزی اگائی، ترکاریاں اگائی. موسم اسپرنگ سیزن نے کیا اگائی؟ مختلف سبزیاں، بیٹروٹ، گاجر، کیا کیا ہے یہ سب اگائی. تو کیا بہار اگاتی ہے؟ کون اگاتا ہے؟ زمین، اللہ اگاتا ہے. لیکن مسلمان عرب بھی کیا کہتے ہیں؟ انبتت ربیع البقلا، موسم بہار نے سبزیاں اگائیں، ترکاریاں اگائیں. حقیقت میں اگانے والا ہو، لیکن اس مجازن اس کا استعمال، یعنی اللہ سبزیوں کے اگانے کا ذریعہ، سبزیاں اگتی ہیں تو بہار میں اگتی ہیں، خزاں میں نہیں، آٹم سیزن میں نہیں. تو ذریعہ بناتا ہے سبزیوں کے اگنے کا کسے؟ بہار کو. تو جو اللہ کے فعل کا سبب اور ذریعہ بنے اس کی طرف بھی اللہ کے فعل کو منسوب کر دیا جاتا ہے. لکھتے ہیں عبد البہار پین سے، شوکت دیکھ کے بولتا ہے تمہارا پین بہت اچھا لکھتا ہے بھائی. یہ کہتے ہیں ہاں بھائی 5,000 روپے کی قیمت. میں تو معمولی پین رکھتا ہی نہیں، 5,000 سے کم کا رکھتا ہی نہیں، مثال کے طور پر. تو لکھنا اللہ کا کام ہے، کس کی طرف منسوب کر دیا؟ پین کی. لکھنا عبد البہار کا کام ہے، پین کی طرف منسوب کر دیا اچھا لکھنا. اسی طرح مدد کر اللہ اگانے کا کام کرتا ہے، کہا کیا؟ موسم بہار نے سبزیاں اگائیں، ترکاریاں اگائیں. اسی طرح اللہ ہی مدد کرتا ہے غوث اعظم کی نسبت کی وجہ سے، خواجہ اجمیری کی مدد کے ذریعے سے. ہم کہتے ہیں کہ غوث مدد کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ مدد کرتا ہے غوث اعظم کے وسیلے سے، ان کی نسبت سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ ونصلی علی رسولہ الکریم. معزز و محترم حاضرین، ہم تعالیٰ اپنے کلام اللہ کو ارشاد کرتا ہے اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آیاته تستكبرون. آج تمہیں ذلت کا اور رسوائی کا عذاب دیا جاتا ہے بما كنتم تقولون على الله غير الحق، کیونکہ تم اللہ پر غیر حق کہتے تھے. اللہ کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا نہیں اسے اللہ کا فرمان بتاتے تھے. اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوخ کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی نازل کردہ آیتوں سے تکبر برتتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو آیتیں نازل فرمائیں، جو احکام نازل فرمائے، کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے. کفار انہیں اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان احکام کے خلاف ان کا عمل تھا. یہی ہے استکبار عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے تکبر برتنا، اللہ کی آیتوں سے تکبر کرنا.
مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی آیتیں نہ ماننا، اللہ کا کلام نہ ماننا، اللہ کا پیغام نہ ماننا، اللہ کی وحی نہ ماننا، قرآن کا انکار کرنا، قرآن کی آیتوں کی تکذیب کرنا اور قرآنی آیات کے خلاف عمل درآمد کرنا، اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارنا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا لوگوں کو حکم دینا، یہ ہے وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیتوں سے استکبار۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تم آئے ہمارے پاس اکیلے۔ اس دنیا میں انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے، اپنے کنبے والوں سے جدا رہ کر زندگی گزارنا بہت بڑا عذاب سمجھتا ہے۔ وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر انسان اکیلے نہیں زندگی کرتے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک سماجی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی کی بیوی مر گئی وہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ہے، کسی کے بچے مر گئے اپنی بیوی کے ساتھ ہے، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے اپنے بھائی کے ساتھ ہے، بیوی کو طلاق دے دی دوسری بیوی کے ساتھ ہے، بچے ساتھ چھوڑ گئے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، ماں کے ساتھ، تو انسان مدنیت تباہ ہوتا، یعنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی اجتماعی زندگی بھی ہوتی ہے، وہ ایک قوم کا فرد بن کر زندگی گزارتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ، وہ ایک قوم، ایک نیشن سے تعلق رکھنے والا ایک فرد ہوا کرتا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آیا؟ معاف کریں، اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا۔ ہم اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، انڈیویجول حیثیت کا مطلب انفرادی حیثیت، نجی اور ذاتی حیثیت، شخصی حیثیت۔ اردو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ ہماری انفرادی زندگی ہے۔ حافظ عبدالرحمن صاحب بلا اللہ شاہ ایک نام ہے، ایک شخص کا نام، ایک شخصیت کا نام ہے، ایک پرسنالٹی کا نام ہے۔ اب یہ انفرادی حیثیت سے تو ان کا ایک نام ہے، ایک شخصیت کی حامل ہے۔ اب یہ اجتماعی حیثیت بھی رکھتے ہیں، یہ ایک قوم سے تعلق رکھنے والے ایک فرد ہے۔ اس قوم کا نام ہے قوم مسلم۔ اس قوم کا نام ہے ہندوستانی مسلمان، انڈین مسلم۔ تو اس قوم کے ایک فرد ہیں، تو ان کی ایک مسلمان ہے، ایک آدمی ہے، یہ ان کی انفرادی حیثیت ہے۔ انڈین نیشن سے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کی اجتماعی حیثیت ہے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ ابھی نہیں سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ، اللہ جس حال میں رہ کے پوچھ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا مقصد. اجتماعی ایک زندگی ہوتی ہے، ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے. تو انسان انفرادی حیثیت سے بھی اپنی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اپنی انفرادی حیثیت کے تحفظ کا ہمیشہ خیال کرتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا نا؟ اب سمجھ لیں. ایسی زبان نہیں سنی ہوگی آپ نے، تو اب سن لیں، سمجھ لیں. اب کیا سمجھنے کے دن رہ گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ ایک انفرادی حیثیت ہے ہر انسان کی. شوکت علی ایک انفرادی حیثیت رکھنے والا ایک انسان. اب وہ ایک قوم کا ایک فرد ہے، قوم کا ایک اپنی قوم کا ایک فرد ہے. اپنی قوم سے اسے جدا نہیں، اس کی قوم سے اسے جدا نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنی قوم سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا. اس کی قوم سے جدا ہوگا تو اس کی شناخت ہو جائے گی. انفرادی شناخت نہیں، پہچان نہیں، اجتماعی پہچان ہو جائے گی. اپنی اجتماعیت کو کھو کر وہ ہزاروں مشکلوں میں گر جائے گا، مصائب میں گر جائے گا، پریشانیوں میں گر جائے گا. تو ہماری ایک انفرادی حیثیت ہے، ایک اجتماعی حیثیت. انسان اجتماعی حیثیت پر بہت زور دینے والا واقع ہوا. اپنی انفرادی حیثیت کی طرح اجتماعی حیثیت پر بھی انسان زور دیتا ہے. اپنے دوستوں سے وہ اچھے مراسم قائم رکھنے پر مجبور ہے. اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پر مجبور ہے. اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر وہ فطرتاً طبعاً مجبور ہے. اسے اچھا مشورہ دینے والوں کی صحبت اختیار کرنے پر وہ مجبور ہے. اسے صحیح علم اور صحیح گائیڈنس فراہم کرنے والوں کے ساتھ رہنے پر وہ مجبور ہے. آج کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ. اب یہ حال ہے کہ مل والوں کا تو چھوڑیے، اردو بولنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ بہت حیرت سے دیکھ رہے ہیں مجھے. آپ سے پوچھا جائے گا اردو بولنے والوں، تم نے اپنے نسلوں کو اردو سے دور کیا. تم نے کیا پوچھے جاؤ گے. اور اردو جس طرح دینی علوم کو سمجھا سکتی ہے اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتی. تم نے سیکھا ہے اگر دین تو اردو بولنے والوں سے سیکھا ہے. تم جاپانیز بولتے ہو، تم چائنیز بولتے ہو، تم مختلف زبانیں بولتے ہو، لیکن تم نے اپنی زبان بولنے والوں سے کیا سیکھا اور اردو بولنے والوں سے کیا سیکھا تمہارے سامنے. جو اردو دان نہیں ہے، جو اردو اسپیکنگ پیپل نہیں، ان سے کہہ رہا ہوں. اور اردو بولنے والے اردو کے دشمن ہیں، اردو کے بیری ہیں، اردو سے بیر ہے، دشمنی ہے. افسوس اگر ان کو ان کے مذہب سے محبت ہوتی حقیقی معنوں میں تو یہ اردو سے بھی محبت ہوتی، اردو سے بھی پیار کرتی. بڑے افسوس کی بات ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا تو انسان مدنیت تباہ واقع ہوا ہے. وہ شہر میں رہنے کا خواہاں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہر تہوار میں ان کے ہر خوشی میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. دوستوں کی خوشیوں میں ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے. خوشی میں غم میں اپنے ساتھیوں سے جدا ہونا نہیں چاہتا. تو یہ انسان کی فطرت ہے. یہاں اکیلا کوئی نہیں دکھائی دیتا، مگر پیدا ہوتا ہے ہر انسان اکیلا، پیدا ہوتا ہے اکیلا اور قبر میں جاتا ہے اکیلا. یہ غور کرنے کی ایک مجمع کے ساتھ اللہ چاہتا تو بھیج دیتا اس دنیا میں، اللہ چاہتا
تو ایک مجمع کے ساتھ، ایک بھیڑ کے ساتھ، ایک ہجوم کے ساتھ انسان کو بھیج دیتا؟ نہیں بھیجا، یہ بتانے کے لیے تو آیا بھی اکیلا ہے، جائے گا بھی اکیلا، تو زندگی گزار رہا ہے دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ کیسی بڑی بے وقوفی ہے تیری! زید اپنی ساس کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، خسر کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، سالی کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، سسرے کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، سالے کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، عبدالجبار صاحب کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، یاسین بھائی کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، سلیمان صاحب کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، گھڑو بھائی کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، حیاتی اور حیاتن کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا، اکیلا آیا، اور یہاں آنے کے بعد زندگی گزار رہا ہے۔ اگر میں غریب رہوں گا تو چچا تبسم مجھے حقارت سے دیکھیں گے، تو مجھے کمانا چاہیے بھائی، ہک اینڈ کک مجھے مالدار بننا چاہیے، اوور نائٹ مجھے دولت مند بننا چاہیے۔ یہ انسان اپنے لیے کر رہا ہے، یہ جی رہا ہے چچا تبسم کے لیے۔ آیا چچا تبسم کے ساتھ نہیں، نہ جائے گا چچا تبسم کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آیا اکیلا، اس کے دوست اس کے ساتھ نہیں آئے، اور نہ خبر میں اس کے ساتھ جائیں گے، لیکن یہ زندگی گزار رہا ہے اپنے دوستوں کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ اگر میرے دوست سب جو ہیں رچ پیپل ہیں، دولت مند لوگ ہیں، اگر میں غریب رہوں گا، غربت کی زندگی گزاروں گا، تو وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، مجھے حقیر سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے، فرتوت سمجھیں گے، بیکار سمجھیں گے، نکما سمجھیں گے، کنگال سمجھیں گے، خلاش سمجھیں گے، پیچھے کار سمجھیں گے۔ لہذا مجھے ان کی نظروں سے گرنا نہیں چاہیے۔ زندگی گزار رہا ہے دوسروں کے لیے، اور تو غربت میں ہے، تو کیا وہ دوست تجھے غربت سے مالداری میں پہنچانے والے ہیں، تیری غربت دور کرنے والے ہیں؟ تو مرض میں مبتلا ہے، وہ علاج کرا سکتے ہیں تیرا، وہ علاج کرانا چاہتے؟ تو بھوکا ہے، ننگا ہے، وہ تجھے لباس فراہم کرتے ہیں، وہ تجھے کھانا دیتے ہیں؟ پھر ایسے دوستوں کے لیے اپنی ساری زندگی گزارنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ تو مر جائے گا، خبر میں جائے گا، تو کوئی زندہ دوست تیرا تیری خبر میں آئے گا، تیرے ساتھ لیٹے گا، تیرے ساتھ ایک رات گزارے گا خبر کی۔ انسان اکیلا آیا اور اکیلا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ اس بھری دنیا میں انسان کا کوئی نہیں۔ باپ بھی مرنے والے کے ساتھ نہیں جاتا، ماں بھی مرنے والے کے ساتھ نہیں جاتی، بیوی بھی مرنے والے کے ساتھ نہیں جاتی، شوہر بھی مرنے والی کے ساتھ نہیں جاتا۔ جس سالے کے لیے اس نے ساری زندگی گزاری، اپنی ساری دولت اس پر قربان کر دی، وہ سالہ بھی نہیں جائے گا قبر میں۔ اکیلا آیا، اکیلا جائے گا، تو مطلب کیا؟ اپنے لیے کر پہلے، یا جب دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کر تیرے انتر آتما کو دکھانے کے لیے، سبحان اللہ، تیرے ضمیر کو دکھانے کے لیے، سبحان اللہ، تیرے ضمیر کو خوش کرنے کے لیے کہ ضمیر کہے ہاں تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ کر جو ہے خدا کو دکھانے کے لیے، وہ کہے جو کر رہا ہے بندے تو صحیح کر رہا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ اکیلا آیا، اکیلا جائے گا، اکیلا آیا، اکیلا جائے گا۔ یہ اکیلا آنا ہمارا بتا رہا ہے کہ ہم اکیلے آئے نہیں، یہ اکیلا آنا ہمارا بتا رہا ہے کہ ہم اکیلے آئے نہیں۔ ہم میں جتنے بھی
پیدا ہوئی. ہم میں جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب اکیلے ہی آئے نا, یعنی جس دنیا میں آئے ماں کے پیٹ سے آئے تو اکیلے ہی آئے نا. یہ تو سمجھ میں آ گئی نا بات, یہ تو سمجھ میں آ گئی نا. اتنی زبان تو آپ سمجھتے ہیں اردو, اتنا تو سمجھتے ہیں. ہاں, اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا, اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا, میں کچھ بھی بولتا مگر اردو نہ بولتا. یہ میرے ٹیمل بولنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ اردو کو اپنی زبان سمجھ کے بول رہے ہیں. اردو والوں کو اردو سے نفرت ہے. ٹیمل بولنے والے اردو کو اپنی زبان سمجھ کے بول رہے ہیں اردو. تو ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا, میں کچھ بھی بولتا مگر اردو نہ بولتا. تو کیا عرض کر رہا تھا, یہ بھی سمجھ میں آیا نہیں پایا معلوم نہیں. ہمارے اردو بولنے والوں کو تو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا, ٹیمل بولنے والے سمجھ گئے. ہاں, اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا, میں کچھ بھی بولتا مگر اردو نہ بولتا. ہاں, اللہ بچانا, اللہ بچانا. دیکھیے کیسی داد ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا آپ. اکیلے آئے, اور یہاں آنے کے بعد رسول ہاشمی حضور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکیلے سفر نہ کرو. جی سن رہے, جی, اکیلے سفر نہ کرو. ایک نہیں, دو نہیں, 3 آدمی ہوں تو سفر کرو. حضور کے ارشادات کا خلاصہ پیش کرو. جی, جی, اکیلے سفر سے روکتے کون؟ تو میں نے عالم خیال میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ, دنیا کی زندگی تو مجھے اس طرح گزارنی ہے آپ کے ارشادات کی روشنی میں, آپ کے تعلیمات کی روشنی میں, کہ اکیلا سفر نہیں کرنا ہے مجھے, تنہا سفر نہیں کرنا ہے. کم سے کم 2 ہوں یا 3 ہوں, کم سے کم تو سفر کرو. یہ سرکار فرما رہے ہیں 2 یا 3, اور بہتر تو یہی بتایا گیا کہ 3 آدمی. 3 آدمی مجبوری کی بات ہو رہی ہے, 2 بھی چلتا ہے. مجبوری کی بات پر تو یہ بھی سفر کر سکتا ہے, لیکن حضور نے جو پسند فرمایا سفر کیسا کرنا, کیسا کرنا, آواز سے بولنا, زبان ہی نہیں بولنا جی, 3 آواز سے بولنا. تو کیا کرنا تھا, 3 آدمی سفر کرنا. تو میں نے حضور سے عالم خیال میں عرض کی, یا رسول اللہ, میں اکیلا آیا تھا, کوئی میرے ساتھ نہیں تھا. میں اکیلا آیا تھا, کوئی ساتھ نہیں تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں اکیلا سفر مت کرو. خدا نے تو مجھے اکیلا بھیجا تھا. جواب ملا, تجھے علم نہیں ہے, تجھے علم نہیں ہے. قرآن سے پوچھ, تو اکیلا آیا تھا, قرآن سے پوچھ اکیلا آیا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی تھا. ما یکون من, میں نے قرآن کٹولا تو یہ آیت نکلی, ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. 3 آدمی مل کر موجود نہیں ہوتے, 3 آدمی کہیں موجود نہیں ہوتے مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. جہاں 3 آدمی ہوں گے, جہاں 3 بندے ہوں گے, وہاں خدا بھی ہوگا, وہ اکیلے نہیں ہوں گے. جب 3 اکیلے نہیں ہوتے تو 1 اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 5 ہوں گے تو چھٹا خدا ہوگا, یعنی خدا ساتھ ہوگا. اس کے بعد فرمایا 3 سے کم بھی ہوں تو اللہ
اللہ ساتھ رہتا ہے، یعنی ایک آدمی ہوتا ہے بھی تو اللہ ساتھ رہتا ہے. تو ہم آئے اس دنیا میں اکیلے نہیں اور جائیں گے اس دنیا سے اکیلے نہیں. تو جو ساتھ آیا یعنی ساتھ تھا تمہارے اس سفر میں، اور جو ساتھ رہے گا تمہارے سفر آخرت میں تمہارے ساتھ رہے گا، اس سے دل لگاؤ، اسے دکھانے کے لیے نمازیں پڑھو، اسے خوش کرنے کے لیے عبادتیں کرو، اس سے پیار کرو. جو ساتھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا اس سے محبت کرو. یہ کیا خالو سے تم نے دل لگایا، یہ کیا دوست سے تم نے دل لگایا، یہ کیا مالدار سے تم نے دل لگایا، یہ کیا اہل سیاست سے تم نے دل لگایا، یہ کیا دولت سے تم نے دل لگایا. یہ سب ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہی ملے تم سے یہی تم کا ساتھ چھوٹ جائے گا. اور جب قیامت میں بندے پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں، نسل آدم پہنچے گی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم تو اکیلے آئے نا ہمارے پاس. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کوئی اپنے ساتھ مریدوں کی جماعت لے کے نہیں جائے گا. آج پیر صاحب چلنا چاہتے ہیں تو کیسا چلنا چاہتے ہیں کہ پیر صاحب آگے جا رہے ہوں اور پیچھے ان کے کم سے کم 40 معتقدین چلے، 20 معتقدین 25 معتقدین چلے. یہ رسول اللہ کا غلام ہے. حضور کی عادت نہیں تھی کہ پیچھے لوگ ہوں چلنے والے تو چلے. حضور کی تو یہ سنت ہے، اکثر میرے آقا صحابہ کو سامنے رکھتے تھے، پیچھے چلتے تھے. سبحان اللہ. اس سنت کو زندہ کرنے والے بہت کم رہ گئے. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں پیر صاحب کتنے ہیں میرے پیچھے، ہاں 40 ہیں 25 ہیں، اب چلو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پیری مریدی کی شان نہیں. بات سمجھ میں؟ یہ بادشاہوں کی شان ہے، سلطانوں کی شان ہے کہ نکلیں تو پیچھے نوبت بھی بج رہی ہو، بینڈ باجا بھی بج رہا ہو، حضوری بھی ہوتی رہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کہاں ہیں تم؟ اکیلے آئے. مطلب یہ کہ ان کے چیلے وہاں نہیں ہوں گے، مریدین وہاں نہیں ہوں گے، متقین وہاں نہیں ہوں گے، اکیلے آئیں گے. پیر تیرے مریدین تیرے ساتھ نہیں آئیں